السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیاروں کو کہاں دفن کریں؟ کس کے ساتھ دفن کریں؟ کیا نیک لوگوں کے پاس دفن ہونے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ عام طور پر یہ بات معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے اور جاتی رہی ہے کہ بس وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، اس کو کہیں پہ بھی دفنا دو، کچھ نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے مکتبہ فکر مورز وجود میں آ گئے ہیں جن کے ہاں اس دنیا کے بعد عالم برزخ ایک بہت ہی لائٹ سی چیز ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ وہ ایک بہت ہی ویلیویبل ورلڈ ہے، وہ ایک پورا ریلم ہے، ایک اپنی عالم ہے، ایک جس کے اپنے لاز ہیں، اور یہاں کے بہت سارے لاز وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی لاز ہی نہیں ہے۔ تو آئیے احادیث مبارکہ کے روشنی میں آپ کو وہاں کے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں کچھ ایک اور بات آج بتاتے چلیں۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں اس چینل پر ہم نے کئی 100 دروس میں عالم برزخ کے حالات و واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ وہ ایک باضابطہ، باقاعدہ ایک عالم ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اپنے رولز، ریگولیشنز، ضوابط، لاز ہیں، اور وہ لاز آف فزکس جو یہاں امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اور یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں کی چیزیں وہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نہ صرف کہ ایک شخص کی دعا سے ہی اس شخص کو فائدہ پہنچتا ہو جو عالم برزخ میں موجود ہو، بلکہ کہاں دفن ہو رہا ہے اور کس کے پہلو میں دفن ہو رہا ہے، اس سے بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ضمن میں احادیث پاک سے آپ کو کچھ ریفرنسز بھی دوں گا۔ جیسا ایک حدیث میں نے آپ سے پہلے بھی میرے خیال سے متعدد دفعہ ذکر کی ہے، کئی دفعہ ذکر کی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب کوئی نیک شخص، کوئی مسلمان، نیک مسلمان فوت ہوتا ہے تو زمین کا ایک خطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرض یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ آنر بخش کہ یہ میرے میں دفن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب کوئی کافر یا بد عمل یا فاسق و فاجر مرتا ہے تو زمین کا ہر خطہ توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ میرے اندر دفن نہ ہو، باری تعالیٰ اسے مجھ سے دور لے جا۔ یعنی زمین کی خاک کے ذرے بھی بدبخت سے، بد اعمال سے گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے پڑوس میں دفن کیا کرو، کیونکہ جس طرح برے پڑوسیوں سے اس دنیا میں پڑوسیوں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اس طرح برے پڑوسیوں کی قبروں سے قبر والوں کو آخرت میں بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب عذاب اترتا ہے تو عذاب کی جو حرارت ہے، جو اثرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ عالم برزخ میں جب اترتا ہے تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہاں تک بھی اس کی کچھ نہ کچھ اثرات پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جیسا اس دنیا میں ایک خراب پڑوسی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اراؤنڈ ایک نیگیٹو انرجی ہمیشہ سرکولیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے اطراف میں پرسکون نہیں رہتے، سکون محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ برا پڑوسی ہوتا ہے، اور اس برائی کی اور اس شر کی ایک انرجی جو ہے وہ اطراف و اکناف میں رہتی ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے، ایک پرانی بات ہے کہ عراق کے کسی شہر میں ایک شخص نے اپنے مکان کو فروخت کے لیے لگایا، اور اس کی جو پرائس تھی وہ بہت زیادہ رکھی مارکیٹ ویلیو سے۔ تو آنے والوں نے کہا کہ بھئی اس محلے میں، اس پڑوس میں تو مارکیٹ ویلیو یہ ہے، اور تمہارا مکان کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی ہائی فائی ہو کہ تم نے اس کی ویلیو بڑھا دی ہو، یہ پرانی بات ہے، تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ویلیو تو مکان کی وہی ہے، اوپر سے جو میں اس میں پیسے لگا رہا ہوں نا، وہ اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ اس کی جو گڈ ول ہے اس میں یہ گڈ پڑوسی ہیں اس کے، وہ علماء، وہ مشائق، وہ زہداء، وہ اللہ والے لوگ، وہ اولیاء جو شخص کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس نے کہا میں ایسے پڑوسی بھی تو دے رہا ہوں تمہیں، میں ان کا پڑوس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اچھے پڑوسی کی بھی ایک گڈ ول ہوتی ہے، اور یہ گڈ ول صرف دنیا میں نہیں ہے،
آخرت میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں عذاب پانے والے شخص کی وجہ سے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں وہ پریشان رہتے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنی میت کو نیکوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو۔ تو اب اس پر صحابہ نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک کے پاس دفن کرنے سے اس مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ برے کے عذاب کی تکلیف پڑوسی کو ہوتی ہے تو اچھے کے ثواب کا فائدہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، آپ کسی گند کے ڈھیر کے پاس بیٹھیں تو بدبو تو آتی ہے نا، اور آپ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھیں، کسی پرفیوم شاپ میں بیٹھیں تو آپ پرفیوم نہ بھی لیں تو خوشبو تو آئے گی۔ تو بس وہی ہے کہ اثرات ہوتے ہیں، جب نیکوں کے پاس دفن ہوگے تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اچھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی نا، کہ حضور نے فرمایا کہ ادفنوا موتاکم فی وسط قوم الصالحین فإن المیت یتأذی بجاء السوء کما یتأذی الحی بجاء السوء، کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفن کیا کرو۔ یہ شرح الصدور کے پیج 42 پر آتی ہے، بحوالہ ابو نعیم اور ابن مندار رحمہم اللہ۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک اور روایت آتی ہے جو میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، کہ اس سے پہلے ایک دو اور باتیں میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ صحابہ کے زمانے میں ایک شخص کو دفن کر دیا گیا اور اسے خواب میں بہت برے حال میں دیکھا گیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اسے خواب میں اچھے حال میں دیکھا گیا۔ اس سے متعلق جو ہے ایک حدیث میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، حضرت عبداللہ بن نافع المزنی سے روایت کرتے ہیں، قال مات رجل بالمدینہ، ایک شخص مدینے میں فوت ہو گیا، فدفن بها، اسے دفن کر دیا گیا، فرآہ رجل، پھر ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ انہ من اہل النار، کہ گویا وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے دوزخیوں کے اندر دیکھا گیا، پھر چند دن کے بعد اسے اہل جنت میں سے دیکھا گیا۔ تو پھر اس سے یہ پوچھا گیا کہ تجھ پہ، تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ تجھے اہل دوزخیوں میں سے اٹھا کے اہل جنتیوں میں کر دیا گیا؟ تو اس نے اس کا جواب دیا کہ میرے پڑوس میں ایک صالح شخص کو دفن کیا گیا ہے، اس نے اپنے 40 پڑوسیوں کی شفاعت کی، ان میں بھی ایک تھا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا عالم برزخ میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ شفاعت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے اطراف و اکناف میں ہوں، کہ ان میں سے کوئی اگر ایمان والا کسی عذاب میں مبتلا ہو تو بخش دیا جائے۔ یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے عزیز و اقارب اگر نیک ہیں جنہیں آپ دفن کر کے آئے ہیں، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ قبرستان میں بخش دیے جائیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں خبر کہ اگر وہ نیک نہیں ہیں تو اس جگہ کون دفن ہو جس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بخش دے۔ شرح الصدور پیج نمبر 42، حوالہ ابن ابی الدنیا کا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ زندہ کے کوئی نیک کام ہوں، دعا ہوں جو انہیں فائدہ دیتی ہوں برزخ میں، بلکہ وہ نیک لوگ جو عالم برزخ میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، ان کے آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطراف و اکناف کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور وہ شفاعت کا باعث بنتے ہیں۔ تو یا تو اللہ کی طرف سے یہ کرم ہو جائے کہ کوئی نیک شخص آ کے کہیں دفن ہو جائے اور اس کی وجہ سے باقی لوگ بخش دیے جائیں، یا ایسے ہو کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں انہیں کسی نیک شخص کے جوار میں جگہ مل جائے اور اس کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں۔ دونوں معاملات اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شفاعتوں کو قبول فرمانے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ اچھے کی امید رکھے کہ وہ اچھا کرے گا، وہ بہتر کرے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، ہر جگہ اسی کا ملک ہے، ہر شے اسی کی بنائی ہوئی ہے، ہر شے اسی ہی سے مدد مانگتی ہے اور ہر شے اسی ہی کی عبادت کرتی ہے۔ لیکن یہ ناتواں انسان، اس کے اندر انا کا ایسا کیڑا ہے کہ دنیا کی پاپولیشن میں اگر آپ آج دیکھیں تو صرف 25% لوگ مسلمان ہیں اور 75% لوگ غیر مسلمان ہیں،
اور ان 75% لوگوں میں سے اگر آپ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو بھی ادھر کر لیں کہ بھئی وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ڈھل مل ہیں، تو بھی آدھی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. باقی آدھی دنیا تو پھر بھی اہل کتاب نہیں ہے. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور یہ تعداد جنات میں بہت زیادہ ہے انسانوں سے کہ جو صحیح دین پر نہیں ہے. اینی وے، یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پر میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کرتا چلوں، اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. دیٹ از دا باٹم لائن. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے.